باز آ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ گر کافرو کبرو بت پرستی باز آ این درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیست گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ یہ عرس پاک کی محفل ہے۔ عرس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوا کرتا ہے کہ اس میں علماء اکرام آئیں گے، صاحب عرس کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں ہم کو بتائیں گے، ہم اس پر چلیں گے اور اپنی زندگی کو گزاریں گے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ بہرحال میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے چند اشعار ہمارے اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں: زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور ہمارے پاک شریعہ ارشاد فرماتے ہیں: جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبہ کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دے۔ خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہے نا۔ میری خانقاہ کا ایک پیغام ہے کہ علماء ہمارے سر کا تاج، علماء ہمارے سر کا تاج ہیں۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اگر 5 وقت نماز پڑھنے لگے تو علماء پہ روب جھاڑنے لگتا ہے نا۔ اکثر کہتے ہیں تم کیا جانو، تمام طریقے کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس کا صرف ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علماء کو عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کے چاند کو کواکب پر، جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے، اسی طریقے سے عابد پر علماء کو فضیلت ہے نا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے محبت سے کسی عالم دین کے چہرے کو دیکھا تو خدا تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں علماء اور مشائخ کی محبت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے، اور اگر وہ اسی اسنا میں مر جاتا ہے تو اس کو علماء کا درجہ ملتا ہے، اسی کا نام مقام علیین ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب ایک حدیث بیان فرماتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علماء اکرام کے ساتھ آمد و رفت رکھے یا کسی عالم دین کی 7 دن تک خدمت کرے، جو علماء کے ساتھ آمد و رفت رکھے اور کسی عالم دین کی 7 دن تک خدمت کرے تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 7000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے، اور وہ نیکیاں اس طور سے ہوتی ہیں کہ دن میں روزے دار کی طرح، رات میں شب دار کی طرح۔ یہ علماء ہمارے علماء کی فضیلت ہے۔
آپ جانتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کی ایک بہت طویل حدیث ہے، میں صرف اس کا ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں کہ جب نیکی لکھنے والا فرشتہ بندے کی نماز وغیرہ جو بھی اس کا نیک عمل ہے اس کو لے کر پہلے آسمان یا دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب پانچویں آسمان پر پہنچتا ہے، پانچویں آسمان کے دروازے کا دربان اس کو روک لیتا ہے، اس فرشتے کو روک لیتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بندے کے اس نیک عمل کو لے کے خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اس نیک عمل کی وہ فرشتہ تعریفیں کرتا ہے کہ دیکھو کتنا نیک عمل ہے، اس میں سے نور پھوٹ رہا ہے، شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ بہرحال وہ پانچویں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو لے جاؤ اور صاحب عمل کے کاندھوں پہ لاد دو اور اس سے کہہ دینا کہ خدا تعالیٰ نے تجھے نہیں بخشا، یعنی کہ خدا تعالیٰ نے تیرے اعمال کو، تیرے ان اعمالوں کو نہیں قبول فرمایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں صاحب حسد فرشتہ ہوں، میں صاحب حسد فرشتہ ہوں، اور خدا نے مجھے اس کام پر مامور کر کے رکھا ہے کہ یہاں سے حسد والے کا عمل میں آگے نہ جانے دوں۔ دنیا میں یہ علماء یا طالب علم سے حسد کیا کرتا تھا جس کی بنا پر اس کے عمل کو نہیں قبول کیا گیا، اور لے جاؤ اس کے عمل کو اور اس کے کاندھوں پہ لاد دے۔ یہ ہمارے علماء اور ہمارے مدرسے کے طلباء کا مقام ہے نا، یہ ہمارے علماء کا مقام ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے ملفوظات میں ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جو از روئے حسد علماء کو دیکھ کر روگردانی کیا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کا چہرہ قبلہ رو کرنے لگے۔ اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کا چہرہ قبلہ رو کرنے لگے۔ اب اس کا چہرہ قبلہ رو نہیں ہو رہا۔ جب لوگوں نے زیادہ کوشش کی تو ایک ندائے غیبی آئی کہ دنیا میں علماء اور مشائخ سے یہ روگردانی کیا کرتا تھا، میں نے اپنی رحمت سے اس کے چہرے کو پھیر دیا، میں بروز محشر اس کا حشر ریچھ کی شکل میں کروں۔ حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں جو کسی عالم دین کو برا کہے یا اس کی ذات میں کمی نکالے یا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو خدا تعالیٰ اس کی 10 نسلوں میں کوئی عالم دین نہیں پیدا فرماتا۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ علماء دین نہ ہوتے تو عوام ڈنگرووں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو عالم ربانی کو حقارت کی نظر سے دیکھے اس کی قبر کو کھود کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلہ رو سے پھیر دیا گیا۔ یہ ہمارے علماء کی فضیلتیں ہیں، تو اپنے علماء اکرام سے محبت کرتے رہیے۔ ان کو ہمیشہ ہماری خانقاہ کا پیغام ہے کہ علماء ہمارے سر کا تاج، ان کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگوں کا یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے نا، ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت رسائل رضویہ کی غالباً 7ویں جلد میں یہ واقعہ تحریر ہے کہ حضرت امام عبداللہ شافعی تیمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں طلب علم کے لیے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں گیا، میں نے وہاں داخلہ لیا اور اسی جماعت میں سرکار غوث اعظم بھی پڑھتے تھے۔ اسی جماعت میں ایک ابن سقہ نام کا شخص تھا، وہ بھی طالب علم تھا، وہ بھی پڑھا کرتا تھا۔ ایک روز وہاں پر ایک بغداد میں ایک بزرگ مشہور تھے جن کو لوگ غوث کہا کرتے تھے۔ ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ وہ جب چاہتے تھے کسی کے سامنے حاضر ہو جایا کرتے تھے، جب چاہتے تھے اوجھل ہو جایا کرتے تھے، آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے، غائب ہو جایا کرتے تھے۔ ایک روز ان لوگوں نے ان کی زیارت کا پلان بنایا، سوچا کہ ان کی زیارت کے لیے چلیں، تو تینوں لوگ حضرت سرکار غوث اعظم، ابن سقہ اور امام عبداللہ تینوں لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ راستے میں ابن سقہ کہتا ہے کہ میں ان سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ جس کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔
میں ان غوث سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ امام عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک سوال کروں گا، دیکھوں اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور جانتے ہیں ہمارے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے غوث اعظم کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی زیارت کر کے برکتیں حاصل کریں گے۔ ہم ان کی زیارت کر کے برکتیں حاصل کریں گے۔ جب یہ تینوں لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ، وہ غوث موجود نہیں۔ کچھ وقت کے بعد وہ غوث ظاہر ہوتے ہیں، حاضر آتے ہیں، اور بڑے غضب کے ساتھ ابن سقا کی طرف دیکھتے ہیں، اور ابن سقا سے بڑے جلال میں کہتے ہیں، اے ابن سقا تو نے کیا کہا تھا؟ ایک ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے، تو سن، تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب۔ پھر وہ غوث فرماتے ہیں، اے ابن سقا میں تجھے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد امام عبداللہ شافعی تیمیمی کی طرف دیکھتے ہیں، اور امام عبداللہ شافعی تیمیمی سے کہتے ہیں، اے عبداللہ تیمیمی تم نے کیا کہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ دیکھوں اس کا وہ کیا جواب دیں گے؟ تو تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب۔ پھر امام عبداللہ سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ میں تم کو کانوں کی لو تک دنیا میں غرق دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم کی طرف بڑی شفقت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور بڑی شفقت فرماتے ہیں، سرکار غوث اعظم کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب آپ بغداد کے جامع مسجد کے منبر سے اعلان کریں گے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر، اور تمام اولیاء اللہ اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ دنیا نے انقریب دیکھا کہ سرکار غوث اعظم نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر سے اعلان کیا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر، تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ بہرحال اس کے بعد دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ابن سقا کے لیے جو کہا تھا وہ بھی پورا ہوا۔ ان بزرگ نے کہا تھا کہ میں تجھے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو ابن سقا کو ایک نصرانی عورت سے محبت ہو جاتی ہے۔ ابن سقا اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس سے نکاح کا اظہار کرتا ہے، وہ ایک شرط رکھتی ہے، اے ابن سقا تم ہمارے اسلام کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، ہم تم سے نکاح کر لیں گے۔ ابن سقا اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کے اس کے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے، بہرحال وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ امام عبداللہ تیمیمی کہتے ہیں کہ میں دمشق گیا، دمشق کے بازار میں میری ملاقات سلطان نور الدین شہید سے ہوئی اور میں ان کے ساتھ ہو لیا، اور پھر میں دنیا میں کانوں کی لو تک خرق ہو گیا۔ لیکن میرے غوث کا جواب دیکھیے کہ میں ان کی زیارت کر کے برکتیں حاصل کروں، ہے نا؟ اپنے مشائخ، اپنے علماء، ہم تو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں نا۔ ہمارے خاندان کے ایک بزرگ نے کہا ہے، غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانت، غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانت، اگر مانت شب مانت، شب دیگر نمی مانت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم کا غلام پریشان حال نہیں ہوا کرتا، اگر ہوتا ہے تو ایک رات کے لیے ہوتا ہے، دوسری رات نہیں ہوا کرتا، ہے نا؟ تو ہم تو غوث اعظم کے غلام ہیں، تو ہمیں اپنے علماء کا ادب کرنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے صحیح مشائخ یعنی کہ سچے مشائخ یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے مشائخ پہ اکثر باتیں کیا کرتے ہیں،
اگر اللہ نے ان کو دولت عطا کر دی ہے تو اس پر کہ بتاؤ فلاں پیر ہیں فارچونر سے چلتے ہیں، ہے نا؟ انہیں کیا ضرورت ہے نا؟ کہتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے، بتاؤ اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، تمام طریقے کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو صرف حضرت شیخ سعدی کا ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی ایک شیخ کے پاس جاتے ہیں مرید ہونے کے لیے، اپنے وقت کے جید شیخ ہوتے ہیں، ان کے پاس مرید ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ جب ان کا جاہو جلال دیکھتے ہیں تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ نامرد است آنکی دنیا دوست دارد، نامرد است آنکی دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتے۔ چلے آتے ہیں، آنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیخ سعدی خواب میں دیکھتے ہیں کہ محشر کا میدان قائم ہے۔ ایک شخص آتا ہے، شیخ سعدی سے کہتا ہے اے شیخ سعدی تو نے مجھ سے قرضہ ادھار لیا تھا، میرے پیسے واپس دے، میرے پیسے واپس دے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یہ محشر کا میدان ہے، میں اس میں تجھے پیسہ کہاں سے دوں؟ وہ کہتا ہے اے شیخ سعدی مجھے میرا پیسہ دے۔ جب وہ زیادہ کہتا ہے تو پیچھے سے آواز آتی ہے آ مجھ سے لے، آ مجھ سے لے۔ شیخ سعدی پیچھے دیکھتے ہیں تو کوئی اور نہیں وہی شیخ ہے جو کہہ رہا ہے آ مجھ سے لے۔ عالم بیداری سے شیخ سعدی بیدار ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں فوراً شیخ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں شیخ مجھے مرید کر لیجیے۔ شیخ کہتے ہیں اے شیخ سعدی تو نے کیا کہا تھا؟ نہ مرد است آنکی دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ تو نے یہ کیوں نہیں کہا تھا اگر دوست دارد برائے دوست دارد، اگر دوست دارد تو برائے دوست دارد۔ وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے، لیکن اگر رکھتا ہے تو اپنے لیے نہیں، دنیا کو اپنے دوست کے لیے دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ تو بہرحال اپنے علماء کی تعظیم کرتے ہیں، ہے نا؟ اور سب سے اہم اور ضروری بات ہمارا مسلک، اچھا آپ جانتے ہیں کرنا کیا ہے آپ کو؟ ہر عرس کا ایک پیغام ہوتا ہے نا؟ تو ایک پیغام میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو کرنا کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے ہے، آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے کے علماء اور ائمہ ان کے چہرے کو دیکھیے گا، بس دل میں اتنا خیال کر لیجئے گا نہیں ان کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے نا؟ اور اگر وہ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو فوراً کھڑے ہو جائیے گا، جائیے گا ان سے مصافحہ کریے گا، ان کی دستبوسی کریے گا۔ اور آپ جانتے ہیں ایک کام اور بھی کریں گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ جو کسی عالم دین تک کی 7 دن تک خدمت کرے، ہے نا؟ تو میں آپ یہ نہیں کہتا کہ روز، آپ صرف جمعے کے دن جتنی بھی آپ کی وسعت ہو، 100 50 200 500 آپ جائیے گا، اپنی مسجد کے امام، اپنے علاقے کے علماء سے مصافحہ کریے گا، ان کی دستبوسی کریے گا، سوچئے گا کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ اگر آپ کو اپنے کسی بھی عالم یا امام سے کسی بات میں ناراضگی، آپ کو اس کی کوئی بات نہیں پسند آتی، تو سوچ لیجئے گا کہ وہ جانے، اس کا خدا جانے، میرا کام ہے اس کی عزت کرنا، میں اپنا کام کرتا ہوں، ہے نا؟ میرا کام ہے اس کی عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی خدمت کرنا، میں اپنا کام کرتا رہوں، باقی وہ جانے، اس کا خدا جانے، ہے نا؟ کریں گے؟ اور ایک بات اور بتاؤں، والدین کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت
ہے نا؟ خواجہ صاحب اپنے ملفوظات میں اس حدیث کو تحریر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محبت سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا کرتا ہے نا؟ تو اگر آپ میں سے کسی کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو یہاں سے اٹھ کے جائیے گا، اس عرس سے اٹھ کے جائیے گا، سب سے بعد میں سوئیے گا، سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کریے، بے شک ہاں ٹھیک ہے؟ اور صرف چھوٹا سا کام کریے گا، معلوم ہے جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھیے گا، ہے نا؟ سب سے پہلے جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھیے گا، اس کے بعد اپنے ماں باپ کو سلام کر لیجیے گا، ہے نا؟ اور جب سلام کریے گا نا تو دل میں خیال کر لیجئے گا ان کے چہرے کو دیکھنا ثواب۔ دیکھیے آپ کی صبح کتنی پیاری ہوگی، صبح ہوگی کلمہ زبان پہ کلمہ ہوگا، صبح صبح والدین کو سلام کریں گے تو ایک سنت رسول آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی، اور دل میں خیال کریں گے ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ثواب ہے، تو صبح صبح نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا، سبحان اللہ، ہے نا؟ کریں گے نا؟ بہرحال سب سے اہم اور ضروری بات، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہیے گا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوڑنے پائے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔